1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کو روشن مستقبل کی جانب بڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام، کہا تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں۔ ایسی ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ سیکیورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ جب تک عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آرمی چیف کا اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے پرجوش خطاب، سمندر پار پاکستانیوں کے کردار کو دل کھول کر سراہا، کہا آپ صرف سفیر ہی نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم کو روشن کرتی ہے۔ برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں یہ برین ڈرین نہیں برین گین ہے۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کو نہایت عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کشمیر پاکستان کی اشارت تھا، ہے اور رہے گا۔ پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہمیں امید نہیں چھوڑنی، مایوس نہیں ہونا۔ سپہ سالار نے سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال پر بھی بات کی، دو قومی نظریے اور پاکستان کی کہانی نئی نسل کو بتانے کی اہمیت پر زور دیا۔ خطاب کے اختتام پر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ اسلام آباد میں موسلا دھار بارش اور یالہ باری، گولف بال جتنے اولوں سے تباہی، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، ڈینٹ پڑ گئے، گھروں کی کھڑکیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اولوں کے زور سے درخت کی ڈالیاں بھی برسات کی طرح جھڑتی رہیں، کئی مقامات پر درخت بھی جڑ سے اکھڑ گئے۔ راولپنڈی میں بھی بڑے اولے پڑے، زمین سفید ہو گئی۔ یالہ باری کے بعد دکانوں کے آگے اور سڑکوں پر برف کا ڈھیر لگ گیا۔ بارش کے بعد جڑواں شہروں میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ جاری، خیبر میں لنڈی کوتل، تورخم اور دیگر علاقوں میں بارشوں سے سیلابی صورتحال۔ آبی ریلوں کے باعث پاک افغان شاہراہ بند، مانسہرہ شہر سمیت گرد و نواح میں طوفانی بارش، تیز ہواؤں سے مختلف مقامات پر درخت گر گئے۔ بالائی علاقوں میں یالہ باری سے موسم سرد ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے شمالی اضلاع میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئر پھٹ سکتے ہیں۔ چترال، دیر، سوات اور کوہستان کی ضلع انتظامیہ کو فوری ضروری انتظامات اور سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں اضافہ، قومی ادارہ صحت نے ہیٹ اور سن اسٹروک سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی، کہا ہیٹ اسٹروک سے حفاظت کے لیے دھوپ، ڈی ہائیڈریشن سے بچاؤ ضروری قرار دے دیا۔ غیر ضروری طور پر دھوپ میں جانے سے گریز کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ چاروں صوبے مل کر محنت کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ 1 یا 2 صوبے آگے باقی پیچھے رہ جائیں تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا چین نے IMF سمیت ہر نازک موڑ پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ چین پاکستان کے برے وقتوں کا ساتھی ہے۔ آج زرعی گریجویٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے چین جا رہے ہیں۔ اسکالرشپ دینے پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ خوشی ہے میرٹ پر طلباء کو بھیجا جا رہا ہے۔ بلوچستان کا کوٹا 10% زیادہ رکھا ہے۔ کے پی میں بدامنی ہے، حکومت کے ریٹ ختم ہو چکی، بلوچستان میں حکومت کے ریٹ ختم ہو چکی، لوگ مسلح گروہوں سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پشاور میں 11 مئی کو ملین مارچ کیا جائے گا، 27 اپریل کو مینار پاکستان پر اسرائیل کے خلاف مارچ کا اعلان۔ سردار اختر مینگل نے 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 18 اپریل کو بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا جتھے جمع کر کے بات منوائی جائے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ مہرنگ بلوچ کے مقدمات کا کیا کرنا ہے۔ وفاق کے وزیر خالد مکسی کا کہنا ہے دنیا بھر میں قتل و غارت ہوتی ہے لیکن ملک ٹوٹنے کی بات نہیں کی جاتی، کچھ چیزوں پر ریاست سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ جام کمال بولے دشمن نہیں چاہتا بلوچستان ترقی کرے، ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو ایک ویژن دینا ہے۔ امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل ناگزیر ہے۔ پائیدار امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ مشن وزارتی کانفرنس سے خطاب، کہا غلط معلومات کا پھیلاؤ عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وفاقی حکومت نے 30,968 سرکاری اسامیہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیکرٹری کابینہ کی سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ، بتایا مستقبل میں مزید 7,724 اسامیہ ختم ہوگی۔ سب سے زیادہ 7,305 اسامیہ گریڈ 1 میں ختم کی گئی۔ قومی خزانے کو 30 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ایک سال کے اندر عوام کے حالات بدل گئے۔ ماضی میں 4 سال جن کی حکومت رہی وہ اپنے خزانے بھرتے رہے، فتنے کو لوگوں نے پہچان لیا ہے۔ 5 سال فتنے سے دور رہیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں میو اور جناح اسپتال سے MS اور پرنسپل کو نکالا تو بھوچال آ گیا۔ جب 100 ارب کی مفت دوا دے رہی ہیں تو پھر کس کی جرت غریبوں سے کہے باہر سے دوائی لاؤ؟ مجھے کوئی ڈر نہیں، یہ میرا فرض ہے، جس کو بھی نکالنا پڑا نکالوں۔ پاک پتن میں گندم کے ریٹ نہ بڑھانے پر پاکستان کسان اتحاد کا احتجاج۔ کسانوں نے DC کمپلیکس کا گھیراؤ کر کے نعرے بازی کی۔ کسانوں نے حکومت کا گندم کا مقرر کردہ ریٹ مسترد کر دیا۔ گندم کا 4,000 روپے من مقرر کرنے کا مطالبہ، ریٹ نہ بڑھانے پر اسلام آباد مارچ کی دھمکی بھی دی۔ فوجی عدالتوں کے ٹرائل کا سویلین عدالتوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ہمیں شفاف ٹرائل ہی نہیں بلکہ قانونی طریقہ کار پر بھی مطمئن کرنا ہے۔ ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال خان مندوقیل کے ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے بتایا ملٹری ٹرائل میں ملزم کو دفاع کا مکمل موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ جس بھارتی فیصلے پر آپ اکتفا کر رہے ہیں وہ غیر متعلقہ ہے۔ بھارت میں تو سویلین کا فوجی ٹرائل ہی نہیں ہوتا۔ کہا گیا کہ بھارت جاسوس کو اپیل کا حق ملا مگر اپنے لوگوں کو نہیں۔ کلبھوشن کو ویانا کنونشن کے تحت کاؤنسلر رسائی دی گئی۔ کاؤنسلر رسائی کو اپیل کا حق دینا نہیں کہہ سکتے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ کلبھوشن ہو یا کسی اور ملک کا شہری، کاؤنسلر رسائی تو سب کے لیے ہے۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں بانی PTI کے جسمانی ریمانڈ کے لیے دائر اپیلوں پر سماعت۔ عدالت نے ضمانت قبل از گرفتاری بحالی کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے دائر اپیلیں غیر مؤثر ہونے پر خارج کی گئیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا بانی PTI کے خلاف 300 مقدمات ہیں، مقدمات پر بات کرنے کے لیے مناسب وقت نہیں دیا جاتا۔ عدالت موجودہ کیس میں ہدایات کے لیے خصوصی حکم نامہ جاری کرے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے اس بار آپ کی ملاقات بغیر کسی حکم کے ہوگی۔ دیکھتے ہیں بغیر حکم کی ملاقات کرنے دی جاتی ہے یا نہیں۔ کیس کی آئندہ سماعت جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا۔ لوگ عدلیہ کو آخری امید کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں جھگڑا حل ہو۔ تنخواہوں اور پینشن کے معاملات عدالتوں میں نہیں آنی چاہیے۔ جسٹس عائشہ ملک کا لیڈرز ان اسلام آباد بزنس سمٹ سے خطاب، کہا عدلیہ کے مسائل عدلیہ کے ذریعے ہی حل ہونے چاہیے۔ ٹیکس ایسا موضوع ہے جو عدالتوں میں سب سے زیادہ آتا ہے۔ ریاست لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ وہ ٹیکس ادا کریں۔ سیکرٹری جنرل شنگھائی تعاون تنظیم وفد کے ہمراہ 17 اپریل کو 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سمندری تعاون پر بیجنگ میں 5واں مذاکراتی دور، بحری سلامتی، سمندری معیشت، بحری سائنس و ٹیکنالوجی اور سمندری ماحولیات پر تبادلہ خیال۔ عالمی محاذ پر صف اول کے سپاہی بن کر منشیات کے خلاف یہاں اکٹھے ہیں۔ ہم مل کر منشیات کی لعنت کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک خلیج انسداد منشیات کانفرنس سے خطاب، کہا خلیجی ملکوں کے وفود کی موجودگی ہمارے مشترکہ عزم کی مظہر ہے۔ چاہتے ہیں منشیات کی اسمگلنگ اور اس کے استعمال کو روکا جا سکے۔ خلیجی ممالک کی حمایت اور شراکت داری ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن۔ ٹریفک پولیس نے 9 تا 16 اپریل تک کی پیش رفت رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی۔ ہیلمٹ نہ ہونے، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 11,276 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں۔ فٹنس نہ ہونے اور اوور سپیڈنگ پر 193 ڈمپر اور ٹینکرز تحویل میں لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا شہریوں کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات جاری رہیں گے۔ انفٹ اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں پر 0 ٹالرنس ہے۔ فینجن نمبر پلیٹس اور کالے شیشے پر فوری چالان کیا جائے۔ کراچی لیاری ایکسپریس وے پر حادثات بڑھنے لگے۔ سہراب گوڑ چورنگی ختم ہونے کے بعد رانگ وے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ لیاری ایکسپریس وے پر صرف چھوٹی گاڑیوں کو اجازت، لیکن ہیوی ٹریفک سمیت رکشا، موٹر سائیکلیں چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔
शहरियों की चहल कदमी रोकने वाला भी कोई नहीं। 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार लाल मल्ही में मुकाबला होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं उमरकोट में एक बार फिर पीपल्स पार्टी का मुकाबला तमाम जमातों के इत्तेहाद से है। मजहबी और कौम परस्त जमातें भी PTI उम्मीदवार की हिमायत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों के इत्तेहाद का ख्वाब है। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाब में कामयाब होगी। पाक बहरिया का बलूचिस्तान की साहली पट्टी के रहायशियों की फलाह बहबूद के लिए एक और अहम संग मील। और माड़ा में पाक बहरिया के अस्पताल में जदीद सहूलतों से आरास्ता नए ब्लॉक का इफ्तिताह। तकरीब के मेहमान खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, सरहदी दिफा के साथ अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाते रहेंगे। ISPR का कहना है 9 तामीर शुदा ब्लॉक में जदीद ऑपरेशन थिएटर, कॉम्प्लेक्स, ICU, गायनी यूनिट, शोबा इत्फाल और नौज़ायदा बच्चों के लिए न्यूनतल ICU शामिल है। मुल्क में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 8,600 रुपए इजाफे से सोने की फी तोला कीमत 3,48,000 हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन्स सोना $86 इजाफे से $3,310 का हो गया। भारत में मुतनाज़े वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। रुकन लोकसभा असदुद्दीन अवैसी का कहना है मुतनाज़े कानून मुस्लिम कम्युनिटी के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। भारतीय चीफ जस्टिस ने मगरबी बंगाल में एहतजाज के दौरान कशीदगी का नोटिस ले लिया। मुतनाज़े वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ मगरबी बंगाल में एहतजाज जारी। अब तक 3 अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला मुमताज़ बनर्जी ने फसादात का जिम्मेदार BJP और BSF को करार दिया। मोदी से अपील है कानून को लागू ना होने दें, अमित शाह को कंट्रोल करें, वो सियासी फायदे के लिए भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा में इसराइली बमबारी रोकने में नाकाम। गुज़िश्ता 24 घंटे में इसराइली हमलों में 23 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में बमबारी में 3, जनूबी गजा में 11 फलस्तीनी शहीद हुए। हमास का कहना है इसराइली हमले के बाद अस्करी ग्रुप से राब्ता मुनक़ते हो गया। हमास के तर्जुमान अबू उबैदुल्लाह का कहना है कि इस ग्रुप से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरेनियम अफजूदगी के हक पर कोई समझौता नहीं हो सकता, ईरान ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा ख़दशात दूर करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टिम ब्रूस ने कहा ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई, वाज़ेह कर दिया ईरान जौहरी कुव्वत के तौर पर काबिल कबूल नहीं। बातचीत का दूसरा मरहला आइंदा हफ्ते होगा। मेरा बयान किंग कर लेगा, किसी को बुरा लगा तो मुआफी मांगता हूँ, लेकिन आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। बाबर बेहतरीन प्लेयर है और वो कम बैक करेगा। कराची किंग्स के नायब कप्तान हसन अली कहते हैं इस्लाह के लिए तनकीद होनी चाहिए, ज़ाती हमलों से दिल दुखता है। कहा पहले मैच में शानदार कामयाबी के बाद हमारी बैटिंग नाकाम हुई। लाहौर के खिलाफ इब्तदाई विकेट जल्द गिरना शिकस्त की वजह बना। PSL 10 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबल आएंगी। गुज़श्ता रोज लाहौर कैलेंडर्स ने लगातार दूसरी कामयाबी हासिल की। कराची किंग्स के खिलाफ 65 रन से फतह समेटी। 202 रन के ताक़ुब में किंग्स 136 रन बना सके। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकारा मादिर फानी। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदिर मुस्तफ़ा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और निशात हुंडई पर गुमराह कुन इश्तिहार पर 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। मुसाबकती कमीशन का कहना है हुंडई ने टोसान गाड़ी की तारुफी कीमत सिर्फ 24 घंटे में बढ़ा दी। गाड़ी के लॉन्च पर सार्फिन को डिस्काउंट से मुतालिक गुमराह किया गया। सार्फिन को कम कीमत का झांसा दिया गया। दयानतदारी से इश्तिहार देना जरूरी है वरना सख्त कार्रवाई होगी।